بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں قوم کے ان بیٹوں سے، ان نوجوانوں سے اور ہر اس شخص سے مخاطب ہوں جن میں یہ قول و فعل کا یہ تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ تضاد، یہ خامی جو ہے سننے، دیکھنے اور بولنے میں انتہائی معمولی ہے، لیکن اور اسی پہ آج میں روشنی ڈالوں گا۔ امید کرتا ہوں ایک غیرت مند اور غیور قوم کے بیٹے ہونے کے ناطے آپ اس کو سمجھنے کی اور اس پر جو ہے عمل پیرا بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ایز اے نیشن، ایک قوم کے طور پہ ہمارے اندر ایک سینٹنس جو کہ اپنی نوعیت کے حساب سے بالکل معمولی سینٹنس ہے، لیکن ہماری قوم کا ڈائیلاگ بن چکا ہے، زبان زد عام ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہاں سب کچھ چلتا ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہم ایک معاشرے کی بات کر رہے ہیں، ایک قوم کی بات کر رہے ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے اور ان قوم کے بیٹوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اس سوال کو پازیٹیو لینا ہے، نیگیٹو بالکل نہیں لینا۔ میرا یہ سوال ہے کہ جس چار دیواری میں آپ پیدا ہوئے اور جس چار دیواری میں آپ نے پرورش پائی، جس میں آپ پلے بڑھے، میں اس چار دیواری میں بات کر رہا ہوں جس میں آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، آپ کے خونی رشتہ دار، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس گھر میں رہتے ہوئے یا اس گھر کے باہر آپ نے کبھی لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا ہو یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سب کچھ چلتا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ یا دوسرے معنوں بھی لے سکتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ آپ کے گھر میں جو ہے ایسا ہوا ہے، آپ کے گھر میں ایسا کیوں ہوا ہے، لوگ آپ سے مخاطب ہو کر گئے، تو کیا آپ یہ برداشت کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کو ایسا کہیں گے کہ یہ ہمارا گھر ہے؟ یہ آپ کا ضمیر کبھی اجازت نہیں دے گا، آپ کا نفس بھی آپ کو اس بات پہ کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ اپنی بدنامی کریں۔ اور ہر انسان جانتا ہے، ہر مومن بھی جانتا ہے کہ آدم کا جو بیٹا ہے خطا کا پتلا ہے، ابن آدم خطا کا پتلا ہے۔ سوائے انبیاء کے ہر شخص جو ہے تقریباً خطا کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ تو یہی بات میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اپنے نفس کے بارے میں بھی، لوگ اگر ہمیں ایسا کہتے ہیں کہ آپ بدعنوان ہو، آپ کے دل میں، آپ کے وجود میں یہ خامی پائی جاتی ہے، تو ہم تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر عقل سلیم رکھتے ہیں تو وہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہماری چار دیواری کے بارے میں بات آتی ہے تو ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، میری قوم کے غیور بیٹوں، اگر ہم اپنے گھر کے بارے میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے تو پاکستان ہماری ریاست ہے، پاکستان ہماری سلطنت ہے، ہم اس کے بارے میں اس کو ہم یہ گالی کیوں دے سکتے ہیں؟ یہ اپنے ملک کو گالی ہے۔ اور میں اپنی قوم کے مسائل کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ ہمارے اصل مسائل جو ہونے چاہیے، در حقیقت جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہم نے مسائل نہیں سمجھا، اور ہمارے مسائل کیا بنے ہیں؟ ہمارے مسائل مہنگائی بنی ہے، ہمارے مسائل کپڑا بنا ہے، ہمارے مسائل مکان اور روٹی ہمارا مسائل بنا ہے۔ در حقیقت یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں۔ ہمارے مسائل کلمہ طیبہ ہے، ہمارا مسئلہ نماز ہے، ہمارا مسئلہ روزہ ہے، ہمارا مسئلہ ایمانیات ہے، جن کو ہم نے بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ عہد رسالت اور عہد خلفائے راشدین کے اندر کبھی بھی کوئی ایسی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ صحابہ نے یا صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں لوگوں نے احتجاج کیا،
ہمارے پاس مکان نہیں ہے، ہمارے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ مہنگائی کر دی گئی ہے، یہ کبھی احتجاج نہیں کیا گیا۔ جب بھی لوگوں نے اپنے مسائل سنائے، ہاں حکمران کے خلاف حزب اختلاف کرنا چاہیے، لیکن ہماری قوم کا المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم نے حکمرانوں کے خلاف ایک وہ کر دیا ہے کہ ہر کام جو ہے حکمران کے ذمے ہی ہے۔ ہماری روٹی، ہمارا کپڑا، ہمارا مکان وہ حکمران کے ذمے ہے۔ حکمرانوں کو ہم بدعنوان، کرپٹ کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، حالانکہ ہمیں ایک قوم کے طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے حکمرانوں کا بھی فرض اپنی جگہ ہوتا ہے، وقت کا حکمران جو ہوتا ہے اپنی قوم کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن علامہ اقبال کے اس شعر کی جانب بھی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے یہ شعر کس لیے بولا تھا، کن لوگوں کے لیے بولا تھا؟ وہ ہمارے لیے بولا تھا، مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بولا تھا۔ وہ شعر کیا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر فرد، اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے، اور افراد صرف حکمران نہیں ہوتے، افراد قوم ہوتی ہے، قوم کے بیٹے ہوتے ہیں، اور جو ہر فرد ہے، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے۔ تو ہم اگر اپنی قوم کو، اپنی سلطنت کو گالیاں دینے میں لگے رہیں گے تو پھر تو یہی چلتا رہے گا کہ اور آج کے دور کا اور اس دور کا یہ موازنہ بھی کیا جائے، جاب لیسنس جو ہمارا بہت بڑا المیہ بن چکا ہے، بالکل یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، قوم نے ہی اس کو مسئلہ بنا لیا ہے۔ اصل مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر ان مسائل کو ہم سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں تو ہم ان مسائل کو کبھی مسائل نہیں سمجھیں گے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق اور تاریخ اسلام کا جب مطالعہ کریں گے ہم تو ہمیں اپنے یہ مسائل کبھی مسائل نہیں لگیں گے۔ میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایز اے نیشن ہمارا بہت بڑا ایک المیہ بن چکا ہے۔ جو کام عدلیہ کا ہے وہ ہر فرد اپنے طور پہ اپنی عقل اور فراست کے مطابق انجام دینا چاہتا ہے، جو کہ ایک مہذب قوم کا شیوا نہیں ہے۔ عدلیہ نے اگر ایک شخص کو کرپٹ قرار دیا ہے اور اس کو سزا دینا چاہتے ہیں تو عوام کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ عدلیہ نے غلط کیا ہے، موضوع بحث بناتے ہیں، اور اگر کسی کو کرپٹ نہیں کہا تو عوام کا یہ رد عمل ہوتا ہے کہ یہ شخص کرپٹ تھا، اس کو سزا دی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ یہ مہذب قوم کا شیوا نہیں ہے۔ عربوں کے بارے میں آپ دیکھ لیں، عربوں کے اندر ایسا کوئی احتجاج نہیں ہوتا، اپنے حکمرانوں کے خلاف محفلیں نہیں سجائی جاتی۔ کئی بازاروں، کوچوں کے اندر نوجوان نسل جن کا کام تعلیم حاصل کرنا ہے وہ بھی اس کام میں لگے ہوتے ہیں کہ فلاں حکمران نے یہ کر دیا، فلاں حکمران نے کر دیا۔ آپ کے ہاتھ میں ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، آپ اپنا کام کریں، حکمران اپنا کام کریں گے، عدلیہ اپنا کام کرے گی، تو انشاءاللہ ہم ایک مہذب قوم کے طور پر دوسروں کے سامنے بھی آئیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری اس بات کی، اس پوائنٹ آف ویو کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔